قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کام کرنے سے پہلے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کی کوئی نیت ہوتی ہے، اس کا کوئی ایم ہوتا ہے۔ مقصد کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، یا وہ کھیت میں جائے گا، باغ میں جائے گا، دکان پر جائے گا، اسکول جائے گا، ہسپتال جائے گا، کوئی مقصد ہوگا۔ مقصد کے بغیر آدمی نکلتا ہی نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بچے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد کے بغیر دنیا میں کوئی انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم اس وقت دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ آنے والا جو جہاں سے بھی آیا وہ اسی نیت سے آیا کہ ہم دین کی مجلس میں بیٹھ کر کے بات سنیں گے، بات بولیں گے۔ آنے والا کوئی بولنے کے لیے آیا ہے اور آنے والے بھائی سننے کے لیے آئے، چاہے نزدیک سے آئے ہوں چاہے دور سے آئے ہوں، بہرحال دین کی بات سننے کے لیے آئے۔ ابھی تک کئی مرتبہ ہم سب نے سنا کہ بھائی اصل چیز عمل ہے۔ علم کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب انسان اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس وقت دین کی اس مجلس میں ہیں تو ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ نیت ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بولنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت یہ رکھے کہ یا اللہ، آپ کا جو دین میں نے سنا یا پڑھا اور اپنے استادوں سے سیکھا ہے وہ آپ کا دین آپ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور ٹھیک انداز سے پہنچانا ہے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پہنچانا ہے، میٹھا بنا کر کے پیش کرنا ہے۔ اس میں نہ کوئی ذاتی غرض ہے، نہ کوئی واہ واہ سننی ہے، نہ کوئی پیمنٹ لینی ہے، نہیں، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اخلاص اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، صحیح طرح سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت ٹھیک ہو جائے، یہ بولنے والے کی ذمہ داری ہے۔ سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نیت ٹھیک کریں، اور آج ہی نہیں، ہمیشہ جب بھی کبھی دین کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے، چاہے وہ مدرسے کا جلسہ ہو، چاہے کوئی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو، چاہے جمعے کے دن، جمعے سے پہلے کے جو بیانات ہوتے ہیں، چاہے اس میں بیٹھنے کا موقع ملے، یا کوئی بھی دین کی مجلس ہو، یا دعوت و تبلیغ کا اجتماع ہو رہا ہو، تو جب بھی آدمی دین کی مجلس میں بیٹھے دین کی بات سننے کے لیے تو اپنی نیت بالکل ٹھیک کر لینی چاہیے۔ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ نیتیں لوگوں کی صحیح نہیں ہوتی، اور عجیب بات یہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری نیت صحیح نہیں، آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میری نیت ہی صحیح نہیں۔ فرض کیجئے ایک آدمی بیٹھا ہے یہ سننے کے سوچنے کے لیے، میں دیکھوں گا بیان کرنے والے کا بیان مزیدار تھا یا نہیں، اور کوئی نئی بات ہم نے سنی یا نہیں، خوب جوشیلا بیان تھا یا نہیں، اور اسی غرض کے لیے ایک آدمی بیٹھ کر کے سن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نیت غلط ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ تو نمبر دینے کے لیے بیٹھا کہ میں نمبر دوں گا مولانا صاحب کا بیان اچھا ہوا یا نہیں، مزیدار بیان تھا یا نہیں، کوئی نئی بات سنی ہے یا نہیں، اور ساتھ میں ذہن میں یہ بھی سوچنے لگے گا فلاں مولانا صاحب کا بیان جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یا اس کا زیادہ اچھا ہے، اور اس نے کوئی نئی بات سنائی تھی یا نہیں۔ غرض یہ کہ یہ صرف کمپیئر کرتا رہے گا دوسرے کے ساتھ اور سوچتا رہے گا، اس کے بعد جب واپس نکلے گا تو تبصرہ کرے گا بہت مزیدار بیان تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، یا کوئی خاص بات اس نے نہیں سنائی، بس یہ تبصرہ کر کے نکل جائے گا۔ یہ جو کمنٹس ہیں یہ کمنٹس صحیح رہ جائیں گے۔ اس وقت اب یہ ہے کہ آپ جس حال میں آئے تو اس حال میں خالی واپس چلیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے اور ہمیشہ کہ بولنے والا جو کچھ بول رہا ہے میں اس کو توجہ کے ساتھ سنوں گا، پھر وہ جو بولنے والا بولے گا یا تو وہ کرنے والے اعمال بولے گا، اور یا پھر وہ بچنے والے کام بیان کرے گا۔ بیان کرنے والا کہے گا فلانا کام مسلمان پر لازم ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ یا بیان کرنے والا کہے گا فلاں کام اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے، اسے بچنا ضروری ہے۔ تو سننے والا توجہ کے ساتھ سنیں، جو بیان کر رہے ہیں، کرنے والا کام بیان ہو رہا ہے، میں کرتا ہوں یا میں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں کر رہا ہوں
تو بہت اچھی بات ہے، آئندہ اور زیادہ پابندی کروں گا، اور اگر میں نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے چھوٹ رہا ہے، تو مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے ارادہ کرنا ہے کہ آج کے بعد میں یہ کام کروں گا۔ جب اس سے پہلے بھی میں نے یہ سنا ہوگا، کیونکہ دین کوئی نیا نہیں ہے، دین کی اکثر باتیں ہر ایمان والے کے کاموں تک ضرور پہنچی ہوتی ہیں، ٹھیک، تو ہم نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، آج پھر سنا ہے، آج تک سنا تھا عمل نہیں کیا، آج پھر سنا، اب بھی عمل نہیں کرنے کا ارادہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو اپنے آپ کو اس وقت آمادہ کرنا ہے۔ یا بیان کرنے والا کوئی ایسی چیز بیان کر رہا ہے جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے، تو ہر سننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے پر فٹ کرے کہ میں اس برے کام میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اگر میں اس برے کام میں مبتلا ہوں، آج تک پہلے بھی میں نے کبھی سنا تھا، آج پھر میں نے سنا کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے پہلے بھی بیان کرنے والے نے اسی طرح یا اس سے اچھے انداز میں بیان کیا تھا، آج بھی بیان کرنے والے نے یہی بات بیان کی ہے، اچھے انداز میں بیان کی ہے، یا جس طرح سے بھی بہرحال یہ بات کہی ہے کہ بات کہ فلاں کام جرم ہے، اس سے بچنا ہے، تو مجھے اپنے آپ کا جائزہ لے کر کے، اپنا محاسبہ کر کے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا میں آج کے بعد یہ کام کروں یا نہ کروں، چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گا۔ ہو سکتا ہے اندر سے نفس کہے گا نہیں، کہاں چھوڑ سکو گے تم، کیونکہ ایسے بہت سارے کام جس میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے نفسانیت کی بنا پر، جس میں انسان گناہ میں مبتلا ہوتا اور پھنسا ہوا اس گناہ میں، اور جب بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اور آدمی کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اس کو چھوڑنے کے لیے، تو اس وقت اندر سے ایک جنگ شروع ہوتی ہے، نفس کہتا ہے چھوڑنا مت، اور ادھر سے جو دین کی بات سنی ہے اس کا تقاضا کہ چھوڑو، تو اندر سے ایک ایمان کا اور نفس کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر نفس غالب آ گیا تو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے وہ پہلے بھی سنا تھا، آج بھی سنا ہے، کون چھوڑتا ہے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، کرتا رہوں گا۔ اور یا پھر جہاں سے جو بات کہی گئی ہے یہ زور لگائے گی کہ توبہ کرو، اور اندر سے نفس کہے گا نہیں اس کو نہیں چھوڑنا۔ مثلا فرض کیجئے ایک انسان دکان پہ بیٹھ کر کے وہ غلط چیز کر رہا ہے، کیا غلط چیز کرتا ہے؟ مثلا ملاوٹ کا مال بیچتا ہے، اور بیان کرنے والا نے یہاں سے کہا کہ ملاوٹ کا مال بیچنا اسلام میں حرام ہے، کبھی سوچے گا اگر میں ملاوٹ کا مال نہیں بیچوں گا تو وہ نفع نہیں کما سکوں گا جو میں روز کما رہا ہوں، اور اگر ملاوٹ کا مال بیچوں گا تو ادھر سے اللہ کے نبی نے تو لعنت فرمائی، تو میں کیا کروں گا؟ اب اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس غلطی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے گا، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو کہے گا کہ نہیں میں تو کرتا رہوں گا۔ یہ ہے وہ صورتحال جو ایمان والے کو دین کے بعد سننے بعد پیش آتی ہے۔ بیان کرنے والے نے بیان کیا، اس سے پہلے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، آج پھر سنا، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، سننے والا سن رہا ہے اور اس کے دل میں خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے سنا ہے نماز فرض ہے، آج پھر سنا ہے، آج تک بھی میں نے پابندی کے ساتھ نہیں پڑھی، آج بعد بھی نہیں پڑھوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنا اور سننے کے بعد یہی بات چھوڑ کر کے واپس چلا گیا، تو نیت صحیح نہیں تھی۔ اب جب نفس آمادہ نہیں ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اپنا کرنا چاہیے خود، اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے۔ کیا سمجھانا چاہیے؟ اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ گے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور ڈاکٹر تمہیں کہے گا فلانی چیز کا پرہیز کرو، تو اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہاں پرہیز کرو گے یا وہاں بھی کہو گے میں پرہیز نہیں کروں؟ مان لیجیے آپ کو مٹھائی کھانے کا شوق ہے اور ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا چیک اپ کر کے لاؤ، اس کے بعد جب ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا کہ شوگر کی بیماری شروع ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا آج کے بعد میٹھی چیزیں بند کر دو، ٹھیک ہے، آپ کا نفس اندر کہے گا مٹھائی نہیں چھوڑنی ہے، اور ادھر سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو مٹھائی کا پرہیز کرنا ہے، کیا کریں گے؟ اس وقت اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ یعنی انسان کو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اپنے آپ سے لڑنا ہے، اندر سے آدمی کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا یا میں نہیں کروں گا، فلانے کام تو فلانا کام لازم ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم پر لازم کیا ہے، اور سننے والا سمجھ رہا ہے کہ میں نے اب تک یہ کام نہیں کیا، آج بھی کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے، اگرچہ اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کیا ہے۔ بیان کرنے والے نے کہا فلانا کام حرام ہے، اللہ اور اللہ کے نبی اس کو حرام کیا ہے، سننے والا سن رہا ہے اور سمجھتا ہے میں اس کام میں مبتلا ہوں، آج تک نہیں چھوڑا، آج کے بعد نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہاں سے جو بات سنی، اس سننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا تو فائدہ کیا ہوا سننے کا؟ بے شمار بھائیوں کا معاملہ یہی ہے، تو دین کے بعد سنیں گے اور سن کر کے پھر ایک کام سے سنا دوسرے کام سے اٹھایا، جیسے آئے تھے ویسے واپس نکل گئے، ورنہ عمریں ہو گئی جمعے کے بیانات سنتے سنتے، تو کیوں تبدیلی انسانوں کے اندر نہیں آتی؟ انسانوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے
مزاج یہ ہونا چاہیے سننے والے کا کہ بیان کرنے والا چاہے جو بھی ہے وہ دین کے بعد بیان کر رہا ہے، سننے والے کو بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہوتی ہے، اس ارادے کے ساتھ سننی ہوتی ہے کہ جو یہ بیان کرے گا مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ مثلا فرض کیجیے سننے والوں میں میں بیٹھا ہوا اور بیان کرنے والا یہاں جو بیٹھا ہے اتفاق سے وہ میرا شاگرد ہے، اس نے مجھ سے ہی پڑھا، تو کچھ سال پہلے وہ میرے سامنے بیٹھ کر پڑھتا تھا، طالب علم تھا، مجھ سے پڑھنے والا تھا، جیسے ہم اپنے استادوں کی شاگرد ہیں۔ ابھی یہ نام لیتے ہیں حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے استاد تھے، ہم نے ان سے حدیث پڑھی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے فرض کیجئے میرا شاگرد یہاں بیٹھ کر بیان کر رہا اور سننے والوں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، تو میرے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میرا شاگرد مجھے کیا دین سنائے گا، اس وقت میرے ذہن میں آنا چاہیے کہ دین بیان کرنے والا ایک اللہ کا بندہ دین بیان کر رہا ہے اور مجھے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، فکر بندی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ سننا ہے کہ جو یہ بیان کرے گا میں نے پہلے سنا ہے اور پھر سنوں گا، پھر میں دیکھوں گا میں اس پر عمل کر رہا ہوں تو بہت اچھا ہے، اور اگر عمل نہیں کر رہا ہوں تو آج کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں عمل کرنے کا، اس ارادے کے ساتھ میں بیٹھ کر سنوں گا اور اس وقت یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا شاگرد مجھ سے دین بیان کر رہا ہے۔ پھر میرے شاگرد نے بیان کرنا شروع کر دیا، اسے حدیث سنا، کیا کہا؟ اس نے کہا، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن حجت لک او علیک، تو مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ یہ حدیث تو میں نے پڑھا اور میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس کا، اور حجت لک او علیک کا لام انتفاع کے لیے اور اعلیٰ جو ہے وہ ضرر کے لیے، یہ ساری تفصیل میں نے اس کو بتائی تھی۔ اس وقت میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرا شاگرد مجھے کیا دین سکھائے گا، مجھے فوراً دیکھنا ہے۔ اس نے کہا قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں دلیل دے گا، یا تمہارے حق میں بولے گا، یا تمہارے خلاف بولے گا، یا تم لوگ کو نفع پہنچانے کے لیے قرآن حرکت میں آئے گا، یا تم کو تباہ کرنے کے لیے قرآن حرکت میں آئے گا۔ اگر قرآن کے حق ادا کیے ہوں گے تو قرآن تمہارا حفاظتی ہوگا، اور اگر قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے تو قرآن تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ اب قرآن حجت لک او علیک، یہ جب اس نے بیان کیا مجھے سن کر میری بات کا سننا ہے کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے، مجھے اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرا شاگرد صحیح بیان کر رہا ہے یا نہیں، اس وقت مجھے فوراً اپنے پر چیک کرنا ہے۔ قیامت کے دن قرآن میرے حق میں بولے گا یا میرے خلاف بولے گا، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا اس کو بیان کرنا آیا یا نہیں، اسے صحیح ترجمہ کیا یا نہیں، وہ ساری تشریح جو میں نے اس کو بیان کی تھی وہ اس نے بیان کی یا نہیں، وہ یاد ہے اسے نہیں، اسے فوراً مجھے دیکھنا ہے کہ یہ بیان کرنے والا کہہ رہا ہے، مجھے غور کرنا ہے کہ قرآن قیامت کے دن میرے حق میں بولے گا یہ میرے خلاف بولے گا، اور جب میں سوچنے لگوں گا تو فوراً مجھے دیکھنا میرا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے، میری تلاوت ہے یا نہیں، میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں، میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں، قرآن کے جتنے حقوق ہیں مجھ سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، اگر ادا ہو رہے ہیں تو قرآن میرے حق میں بولے گا، اور اگر ادا نہیں ہو رہے ہیں تو قرآن میرے خلاف بولے گا۔ اور یہ ہر جب چاہے پھر کوئی عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، چاہے امام صاحب ہو، اور چاہے عام انسان ہو، چاہے کوئی افسر ہو، ہر انسان کو یہ کرنا۔ میرے بھائی جب بھی دین کے مجلس میں بیٹھیں اس جذبے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے مجھے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کرنے والی بات کہی گئی ہے تو مجھے کرنا ہے، اگر کر رہا ہوں تو اور زیادہ پابندی کروں گا، اور اگر بچنے والی بات کہی جا رہی ہے تو بچنے والی بات کہی جا رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا کہے گا اللہ نے اس کو حرام کیا ہے یا اللہ کے نبی نے اس کو حرام کیا، لہذا بچو۔ پھر اپنے آپ کو سنو بتانا ہے، مقرر کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ تو وہ انسان ہے کہ ڈاکٹر اگر تجھے کہے گا یہ چیز مت کھانا تو ڈاکٹر کے کہنے پر تو حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جب کوئی کسی چیز کا پرہیز بتائے گا تو زیادہ تر تو حلال ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے لیے مضر نہیں ہوتی ہے، کس کے لیے مضر ہوگی کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ گوشت بے شمار لوگوں کے لیے مفید ہے، کسی کے لیے مضر ہوگا۔ ٹھنڈا پانی سب کے لیے فائدے مند ہے، مزیدار ہے، لیکن چھاتی خراب ہوگی تو ڈاکٹر کہے گا ٹھنڈا پانی مت پیو۔ چھاتی خراب ہو گئی ہوگا ڈاکٹر کہے گا آئس کریم مت کھانا۔ شوگر کی بیماری زیادہ ہو گئی، مٹھائیاں مت کھاؤ، ڈاکٹر یہ کہے گا جوس بھی مت ہوئیے، یہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کہتے ہیں دال کھانا بند کر دیں، گوشت کھانا بند کر دیں، گرم چیزیں کھانا بند کرتے ہیں، باقی چیزیں وہ ساری حلال چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت انسان فوراً ارادہ کر دیتا ہے میں نہیں کھاؤں گا یہ چیز، حالانکہ وہ مزیدار، حالانکہ وہ فائدے مند ہے،
لیکن چونکہ ڈاکٹر نے کہا تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر اگر تم حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، اگر ایک سیکنڈ کے لیے ارادہ نہیں کرو تو میں کہوں گا تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر تم حرام چیز چھوڑنے کے لیے کیوں تیار ہو؟ ڈاکٹر کہتا ہے آپ دودھ نہیں پیئیں گے، آپ چائے نہیں پیئیں گے، آپ جوس نہیں پیئیں گے، آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیئیں گے، سننے والا سن کر کے پرہیز۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کہ آپ شراب نہیں پیئیں گے، اور یہ ایمان والا کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کیسا ایمان والا ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا اور نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بس یہی سمجھ لیں میرے بھائی، جو آیتیں میں نے پڑھی تھی انہیں آیتوں کے روشنی میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر مکرر سے عرض کرتا ہوں کہ جن بھائیوں تک یہ آواز اس وقت پہنچ رہی ہے وہ تمام ارادہ کر لیں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یا کرنے والی باتیں کہی جائیں گی تو ہم فوراً چیک کریں گے میں کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر کر رہا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو ارادہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور اگر بچنے والی باتیں بیان کی جا رہی ہیں یعنی حرام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ چیز حرام یہ چیز حرام، تو اپنے آپ کو فوراً چیک کر کے دیکھ لیں کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک، اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں غلطی ہو رہی ہے تو آج کے بعد کنٹرول کرنے کا ارادہ کریں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس سے بچنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ سے جنگ کرنی پڑتی ہے، اور ایک دن کی جنگ نہیں تو مسلسل جنگ ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کامیاب ہو جائے اس کو کنٹرول کرنے میں تو بہت بڑی بات ہے۔ مثلا فرض کیجئے بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، آنکھ کا غلط استعمال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، میں دیکھتا ہوں تمہاری آنکھ کا کیا غلط کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنکھوں کے غلط استعمال کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور آج کے مردوں کے لیے مشکل ترین امتحان ہے اپنی آنکھوں کو بچانا ان چیزوں کے دیکھنے سے جن چیزوں کے دیکھنے پر اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، یعنی نامحرم کو دیکھنا، یعنی ننگے فوٹو دیکھنا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے انسانی شیپ کی رقمیں ہوں، چاہے موبائلوں میں ہو، چاہے کیلنڈر میں ہو، چاہے کتابوں میں ہو، چاہے کہیں ہو۔ اور چونکہ ننگا پن ہے اور ساری دنیا دوڑ لگا رہی ہے عورتوں کو ننگے سے ننگا کرنے میں، اور ساتھ میں خط سوار ہو گیا ہے کہ ننگا ہونا جو ہے وہ ترقی کا نام ہے، تو بات ان کے لیے بہت بڑا امتحان۔ اب دوسری قومیں تو اپنا فیصلہ خود کریں گے، لیکن ہم ایمان والے ہیں اور اللہ نے ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اسی دیکھنے آنکھ بنانے والے نے ہم کو پابندی لگائی کہ کون سی چیز تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، کون سی چیز میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایمان والے کو کون سی چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس جن چیزوں کی اجازت نہیں اس میں نامحرم عورت کو دیکھنا حرام۔ اور یہ آج کے مردوں کے لیے مشکل امتحان ہے۔ یہ تو گھروں میں بچنا مشکل، سکونوں کالجوں میں بچنا مشکل، سڑکوں میں بچنا مشکل، انسان کہیں بھی گھر سے باہر نکلے گا، چاہے کھیتوں میں جائے، دریاؤں کے کناروں پر ہو، پہاڑوں میں ہو، سڑکوں پر ہو، ہسپتال میں، سکول میں، دفتروں میں، بازاروں میں، گھر سے جہاں جائے گا وہاں اپنی آنکھوں کو بچانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم ہے تو کہا یہ زندگی بھر کی چلے۔ بچنے میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ، اور اگر بچنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو سوال یہ اندر سے افسوس ہے یا خوش ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کے غلط استعمال، رات کے اندھیرے میں سوئچ آف کر کے ایک انسان اپنے موبائل میں کیا کیا دیکھ رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، مگر یہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اور اس کا جسم استعمال ہو رہا ہے۔ نوجوان لڑکا اپنے بیڈ روم میں، اپنے خاص کمرے میں چٹکلی لگا کر کے، لائٹ آف کر کے، پھر موبائل کو گھنٹوں گھنٹوں تک چلا رہا ہے، اس آنکھ سے کیا کیا دیکھ رہا ہے وہ اللہ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی۔ اب جب یہ کہیں گے یہ چیز حرام ہے تو اندر سے نفس زور لگائے گا دیکھو، اور ادھر سے یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ حرام ہے تو جنگ شروع ہو۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کہ اپنے آپ کو بچا پائے گا یا نہیں بچا پائے گا، لیکن یہ جنگ ہوگی، اور وہ ایمان اور نفسانیت کی جنگ ہوگی۔ ایک طرف سے نفس کہے گا دیکھو، اور دوسری طرف سے ایمان کہے گا مت دیکھو۔ ایمان کہے گا اپنی آنکھ کا غلط استعمال مت کرو، ایمان کہے گا اپنی انگلیوں کے ذریعے سے لائکنگ کو شیئرنگ مت کرو، یہ جو یوں کر کے گھماتے ہیں اور یہ کر کے ڈھونڈتے ہیں کیا کیا مجھے دیکھنا اور کیا کیا دیکھنا ہے، یہ جو انگلی استعمال ہو رہی ہے، یہ انگلی غلط استعمال ہو رہی ہے، آنکھ غلط استعمال ہو رہا ہے، آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں سے بیان کیا گیا اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب یہ گویا جنگ شروع ہوگی، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے،
ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر پر ٹوپی ہے چہرے پر داڑھی ہے اس کے لیے امتحان نہیں ہے، اور بیچارہ ہمارا وہ بچہ کہ جو سکن ٹائٹ پہنے ہوئے اس کے لیے امتحان ہے۔ امتحان سب کے لیے، حرام سب کے لیے حرام ہے، حلال سب کے لیے حلال ہے، فرض سب کے لیے فرض ہے، اور جو چیز لازم ہے وہ سب کے لیے لازم ہے، چاہے کوئی آدمی دفتروں میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی آدمی کالجوں میں رہنے والا ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے کھیتوں میں ہو، چاہے بکروال ہو، چاہے گوجر ہو، چاہے کشمیری ہو، چاہے دکاندار، چاہے بزنس، جو بھی ہے حلال ہر ایک کے لیے حلال ہے، حرام ہر ایک کے لیے حرام۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا جسم کیا ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، اور نہ انسانوں کے بس میں ہے کہ اپنے جسم کی کوئی چیز کو بنا سکے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر، دانتوں کے ڈاکٹر مل کر بچے کو دانت پیدا نہیں کر سکیں گے، وہ تو اللہ ہے جو بچے کو دانت پیدا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے آنکھوں کے سارے ڈاکٹر مل کر یہ آنکھ تیار نہیں کر سکیں گے۔ آنکھ تو بہت بڑی چیز ہے، دانت تو بہت بڑی چیز ہے، بال کا کنارا نہیں بنا سکیں گے، اس لیے کہ بال کا کنارا بنانے کے لیے جو مٹیریل چاہیے وہ انسان کہاں سے لائیں گے؟ تو اس انسان کے جسم کی ایک ایک چیز اللہ کی بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، فلا تصدقون، تم مانتے کیوں نہیں؟ تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ شان تخلیق کے بعد پیدا کرنے والا کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یعنی ہماری آنکھ اسی اللہ نے بنائی، آنکھ بھی اسی نے بنائی، اس آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت اسی نے رکھی، کان بھی اسی اللہ نے بنایا، اور اس کان کے ذریعے سننے کا لمبا وسیع ترین نظام اسی اللہ نے پیدا کیا، وہ بہت وسیع نظام ہے، تب انسان کسی بات کو سن پاتا ہے، اس کو بہت پڑھنا پڑے گا، بڑی ڈیٹیل سمجھنی پڑے گی، تب پتا چلتا ہے یہ آدمی سنتا کیسے ہے۔ کائنات سے باہر اگر نکل جائیں گے، کائنات سے باہر نکل جائیں گے تو وہاں سنائی نہیں دیتا، سننے کی رینج اس دنیا میں محدود ہے، اس سے باہر اگر نکل جائیں، مثلا چاند پر پہنچ جائیں گے، وہاں انسان دوسرے کو دیکھے گا بول رہا ہے، آواز نہیں آئے گی کم، کیونکہ وہاں باہر ہوا نہیں ہے، تو دوسرے کی آواز ہم تک پہنچتی ہے ہوا کے ذریعے، اور جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز نہیں پہنچے گی انسانوں تک۔ ادھر سے کان کے اندر پردہ لگایا ہے جو ہوا کو کیچ کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے یہ موبائل ہے، اور یہ موبائل جہاں جو ٹاور جو ہے وہ پکڑتا ہے اور ٹاور آگے پہنچاتا ہے، اور اوپر سے سیٹلائٹ کام کر رہا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے انسان کے جسم کی یہ جتنی چیزیں کام کر رہی ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، ان کا بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کا چلانے والا بھی اللہ ہے۔ ہم زندہ ہیں تب جب ہوا ہے، تب جب ہم ہوا لے رہے ہیں، ہوا ہوگی ہم لے نہیں پائیں گے تب بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے، لینے کا سسٹم ہے مگر ہوا نہیں ہے تب بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو آکسیجن کا ہونا بھی ضروری ہے، اور آکسیجن لینے کے لیے جو سسٹم ہے نظام تنفس، وہ سانس لینے کا سسٹم وہ بھی ہونا ضروری ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو آٹومیٹک سسٹم بنایا، اس کے لیے انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، نہ تو جیسے پانی لینا پڑے گا پھر پینا پڑے گا، ہوا لینے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، ہوا خود بخود انسان کی باڈی میں پہنچتی ہے، اندر کی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے، آکسیجن اندر جا رہی ہے، انسان سویا ہوا ہے تب بھی ہے، جاگا ہوا ہے تب بھی ہے، ارادہ کرے گا تب بھی، حتیٰ کہ منہ بند ہے تب بھی ہوا اندر جا رہی ہے، رات کو سوتا ہے کمرہ بند کر کے، کھڑکیاں دروازے سارے بند کر کے، باہر سے اندر ہوا نہیں آنے دے گا، اور سویا رہتا ہے منہ بند کر کے، اس کے باوجود انسان کی باڈی کو ہوا مل رہی ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے جسم کی ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جس اللہ نے یہ جسم بنایا وہی اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے جسم کی ایک ایک چیز میری بنائی ہوئی ہے، اس کا استعمال تم کیسے کرو؟ تمہارے آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت کوئی اور نہیں، وہ میں نے دی، وہی اللہ جس نے پیدا وجعلکم السمع والابصار والافئدہ، وہی اللہ تمہارا جس نے تم کو یہ آنکھ دی، یہ کان دیا، یہ تمہارا دل دیا جو ہارٹ پمپنگ کر رہا ہے، یہ دل میرا بنایا ہوا ہے، اور سسٹم میں نے بنایا کہ ہارٹ پمپنگ چل رہی ہے اور یہ رکتی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا سارا جسم میرا بنایا ہوا ہے، اب اس کا استعمال بھی میرے حکم کے مطابق کرو گے، اور اگر میرے حکم کے خلاف تم اس کا استعمال کرو گے تو دنیا میں بھی تم تباہ ہو جاؤ گے، اور آخرت تو تمہاری تباہ ہونی ہے، اور آخرت میں سزا لگے گی۔ میرا دیا ہوا جسم تم نے استعمال کیا غلط، اس غلط استعمال کرنے پر تمہیں آخرت میں سزا لگے گی، اور دنیا میں بھی تم کو مصیبتیں آئیں گی، لازماً آئیں گی۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ چیزیں انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیا۔
اب اگر ان کا انسان استعمال کرتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان اپنے آپ کو تباہی میں پھنسا رہا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہونے والا ہے۔ اس انسان کے جسم میں کیا کیا ہے؟ جواب بہت کچھ میں سے بس ہم 3 چیزیں اس پر لیتے ہیں۔ پہلی بات، ہم کو اللہ نے کیا چیز عطا فرمائی؟ نمبر 1 ایمان۔ اور کیا چیز عطا فرمائی؟ یہ جسم۔ اور کیا چیز عطا فرمائی؟ عقل اور حافظہ۔ ایمان، جسمانی طاقت، اور جسمانی طاقت کے اندر کچھ قوتیں ہیں جن میں سمجھنے کی طاقت، یاد رکھنے کی طاقت، فیلنگ کا سسٹم، ایموشنز، یہ ایک الگ نظام۔ ایمان بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، جسم عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل و فہم عطا کیا۔ ایمان دنیا میں کچھ انسانوں کو تو ملتا ہے اپنی قربانی سے، لیکن اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہماری کوئی قربانی نہیں ہے۔ ہم کو ایمان والے کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا تو گھر میں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت مل گئی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس ایمان پر قائم ہیں یا نہیں، اور موت تک پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، خصوصاً ان گھروں کے لیے، ان نسلوں کے لیے، ان والدین کے لیے جن کے بچے ایسے ماحولوں میں ہیں جن ماحولوں میں ان کا ایمان چھن سکتا ہے، چاہے وہ سکولوں کے ماحول ہوں، چاہے وہ کالجوں کا ماحول ہو، چاہے وہ گھروں سے باہر جہاں رہ رہے ہیں، ان بچوں کا معاملہ خطرے میں ہے کہ وہ اپنے ایمان پر باقی رہ پائیں گے یا نہیں۔ کاش ان والدین تک یہ بات پہنچ جائے کہ تمہارے جو بچے تمہارے گھروں سے باہر ہیں، اور چاہے وہ کہیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، وہاں اچھی طرح سے دیکھو تم کا ایمان کو خطرہ تو نہیں ہے۔ جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان گھر کا بچہ اب کھلا کو اختیار کرنے کو تیار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر قائم نہیں رہنا چاہتے تو مجھے بھی تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، سائے پر ہو جاؤ، میں نئی قوم میں شامل ہو سکتا ہوں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جد گزری مسلمان ہیں وہ دین پر چلنے کو تیار نہیں، اور جس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں آ گیا وہ ایک چیز کو معلوم کرتا ہے، ایک چیز پوچھتا ہے، اور ایک چیز پوچھ کر کے عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسلام میں آیا ہے۔ تو اللہ نے اگر ہم کو ایمان کی دعوت عطا فرمائی، یقین عطا فرمائی، تو بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اب اس کے بعد ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس ایمان کے ساتھ قائم رہنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے رہیں کہ ہمارا بچہ ڈگری کرنے گیا ہے، مگر وہ ڈگری کر کے آئے گا یا نہیں آئے گا، ایمان کھو کر آئے گا، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ایمان کھو گیا ہے یا نہیں۔ تو ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایمان والے کو بار بار، بلکہ یوں کہیے روزانہ، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے، یا اللہ اگر آپ نے مجھے ایمان والے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا اور میں ایمان والے ماحول میں نے جنم نہ لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں ایمان کی دولت نہ پاتا، ہو سکتا ہے میں کسی اور عالم میں ہوتا، ہو سکتا ہے میری حالت وہی ہوتی جو ان انسانوں کی ہے جو ایمان سے محروم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے مجھے اس امتحان سے بچایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، بلکہ روز شکر پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سامنے کی آیت سے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میں شکر کرتا ہوں اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے یہ دولت، یہ نعمت عطا فرمائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا تھا، اس قبیلہ کو کہتے ہیں قبیلہ بنو تمیم۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جب آئے ہیں اور اس وقت بہت سارے واقعات پیش آ گئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ ان میں سے کسی آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہا، بلکہ بہرحال اس نے بہت ایسی بات کہی جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، ہم نے آپ پر احسان رکھا، ہم نے آپ کے دین قبول کیا، تو اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک، انہوں نے احسان جتایا، اسلموا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کل آپ ان سے کہیے لا تمنوا علیہ، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے، تم کو ایمان کی دولت ہے۔ اسی طرح سے
اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی۔ اگر کسی ایسے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہوتے جہاں دولت ایمان نہیں، جہاں نعمت ایمان نہیں، ہو سکتا ہے ہماری حالت بھی وہی ہوتی جس کا انجام جہنم۔ اس مشکل امتحان سے اللہ نے ہم کو بتایا، اور اس مشکل امتحان سے بچانے میں مزید دوسرا احسان ہم پر یہ کیا، ایمان ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان ڈالتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا قانون یہ ہے، ایمان دینے کے بعد آزمائش میں ڈالوں گا، اور آزمائش میں دیکھوں گا کہ جمیں گے یا نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے میں ایمان عطا کروں گا پھر میں آزماؤں گا نہیں؟ ضرور میں آزماؤں گا، وَلَقَدْ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ایمان جب دیا تو آزمائشوں میں ڈالا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ظلم کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، نہ جانے کیسے کیسے ستائے گئے، ٹھیک، زلزلوا حتی یقول الرسول الذین آمنوا متی نصر اللہ۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور کوئی امتحان ہم سے نہیں لیا۔ یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اس کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایمان بھی عطا فرمایا، اور بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی مجاہدے کے ایمان کی نعمت ہمیں مل گئی ہے۔ تو میرے بھائی معمول بنائیں زندگی بھر، بار بار شکر پڑھیں تنہائی میں بیٹھ کر کے، یا اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، ہم مسلمان ہیں، میرا باپ مسلمان، میری بیوی مسلمان، میرے بچے مسلمان، میں ایمان والا ہوں الحمدللہ۔ اور پھر کہیں یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اسی ایمان پر میں قائم رہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، نبی ہیں، اور بچوں کو جمع کرنے والا یہ نہیں پوچھا تمہاری پراپرٹی کیا کیا ہے، اور آئندہ فرمایا میرے بعد تم ایمان پر جمع رہو گے یا ایمان کو چھوڑ دو گے، ماں تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کون سے دین پر رہو گے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بچوں کی فکر کریں جو بچے گھروں سے باہر ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، اور اگر والدین نے اس بات کو نہیں سمجھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ مسلمان تو بیٹا کچھ اور، باپ مسلمان تو بیٹی کچھ اور بن جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ۔ اب جب ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اس کے بعد ہم یہ کہیں یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، یا اللہ ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم اپنے اللہ کے بندے، نبی کے امتی، اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ایمان آپ نے ہم عطا فرمایا، ہمیں حکم فرمایا کیا کس کس چیز کا ہمیں حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ شان و حکم دیں گے۔ تو میرا بندہ ہے نماز تم پہ فرض ہے، تو میرا بندہ ہے رمضان آئے گا روزہ تم پہ فرض ہے، تو میرا بندہ ہے تیرے پاس مال ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا لازم ہے، تو میرا بندہ ہے مال میں نے تجھے عطا کیا ہے حج پر تجھ پر لازم ہے، تو میرا بندہ ہے میرا حکم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو میرا بندہ ہے میرا حکم ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صحیح معاملہ رکھنا، تو میرا بندہ ہے میرا حکم ہے کہ حرام دولت جمع مت کرنا، میرا بندہ ہے میرا حکم ہے کہ جو چیزیں میں نے اور میرے نبی نے حرام کی ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ہر ایمان والے کو سمجھنا پڑے گا میرے اللہ نے میرے نبی نے کون کون سی چیز مجھ پر لازم کی ہے، مجھے اسے ان کو کرنا ہے، اور کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ ان حرام چیزوں میں پہلی چیز جو سب سے خطرناک چیز حرام ہے وہ ہے شرک۔ تو ہر بندے کو سمجھنا ہے کہ شرک کہاں کہاں آتا ہے، اور اس شرک سے مجھے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کہ ایسا نہ ہو میں کوئی کام کروں گا یہ سوچ کر کہ معمولی ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں اور ایمان چھن جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایمان چھن چکا ہوگا۔ کون سا لفظ بولنے سے ایمان چھن جاتا ہے، کون سی حرکت کرنے سے ایمان چھن جاتا ہے، کس جگہ جانے سے ایمان چھن جاتا ہے، کون سے ایکشنوں سے ایمان چھن جاتا ہے، کس بات کے اپنانے سے ایمان چھن جاتا ہے، ہر ایمان والے کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ آدمی کا ایمان چھن چکا ہوگا اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ عموم مومن ہے مگر مومن نہیں ہے، ایمان وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ وہ انسان جو کینسر پیشنٹ ہے اور ابھی ڈکلیئر نہیں ہوا کہ کینسر ہے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے میں ٹھیک ہوں، وہ تو اندر سے سڑ چکا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کینسر پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سائلنٹ کینسر۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان والا یہ سمجھے میں مومن ہوں اور ایمان چھن چکا ہوں، بلکہ اس میں بعض دفعہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں اور اندر سے ایمان چھن چکا ہوتا ہے۔
تو ایمان کی دولت ملی ہے، بہت فکر مند رہنا چاہیے کہ ایمان آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اس ایمان کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کام کی وجہ سے ایمان چھن سکتا ہے۔ پہلی چیز شرک و کفر حرام۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے حرام کی ہے وہ کیا کی ہے؟ اس سے پہلے ضابطہ رکھا کہ تمہارا یہ جسم بہت قیمتی جسم ہے، اس کا ایک ایک پارٹ انتہائی قیمتی ہے، اس بنانے میں اللہ نے نہ جانے کتنی کیا قوتیں خرچ کی ہیں تب انسان تیار ہوتا ہے۔ انسان چونکہ نہ پڑھتا ہے نہ غور کرتا ہے اور عام طور پر بیان بھی نہیں ہو پاتا، اس لیے انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میرے جسم کی ایک ایک چیز کتنی قیمتی ہے۔ اگر اللہ یہ ناخن پیدا نہیں کریں گے، ناخن ناخن کا کیا کام ہے؟ صرف خوش جانا۔ لیکن اللہ یہ ناخن اگر پیدا نہیں کریں گے تو زندگی بھر کے انسان کو خوش جانا ہے، اس کے لیے کیا کرے گا؟ اب پتھر جیب میں رکھنے ہیں، لکڑیاں پکڑ کے رکھنی ہیں، پھر ان سے خوش جانا ہوگا۔ اب اگر اللہ یہ ناخن پیدا نہ کریں تو دنیا کے سارے انسان مل کر ناخن لگا نہیں سکے، اور اگر اللہ نے ناخن پیدا کر دیا مگر اس میں بڑھنے کی طاقت نہیں رکھی، جو ناخن بڑھتا ہے وہ کٹتا ہے، بڑھتا رہتا ہے کٹتا ہے، زندگی بھر کاٹتے رہنا ہے۔ یہ جو بڑھنے کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے، اگر یہ بڑھنے کا سسٹم ناخن میں نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کھجاتے ناخن گھس جائے گا اور ختم ہو جائے گا، بعد میں ناخن بچے گا نہیں۔ تو یہ انسان کا جسم انتہائی قیمتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے اس جسم کو نقصان پہنچانے والی تمام چیزیں حرام کر دی۔ جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شراب حرام، اسی وجہ سے چرس حرام، اسی وجہ سے زناکاری حرام، اسی وجہ سے تمام وہ چیزیں جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے وہ حرام کر دی گئی۔ خودکشی اس وجہ سے حرام ہے کہ تمہارا جسم میرا بنا ہے تو اس کو ضائع کیسے کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ کھانا جس وجہ سے انسان بیمار ہو تو اس کو منع کر دیا گیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرنا۔ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچائے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حرام کر دیا ہے۔ اس نقصان پہنچانے والی چیزوں کو سمجھنا ہے۔ کہ صاحب شراب لکوڈ ہے، جیسے دودھ، جیسے پانی، جیسے جوس، جیسے شربت، مگر شراب کو اللہ کے نبی حرام کیونکہ تمہاری صحت کے لیے وہ تمام چیزیں تمہاری صحت کے لیے مفید، یہ چیزیں تمہاری صحت کے لیے مضر، اسے اس کو حرام کر دیا گیا۔ اور نہ صرف پینے والے کے لیے حرام کر دیا گیا بلکہ اللہ کے نبی نے 10 آدمیوں پر لعنت کی ہے جو شراب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، اور شرابی کے ساتھ جڑی ہوئی وہ تمام چیزیں جن کو کہتے ہیں ڈرگس، چاہے وہ انجیکشن ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ ٹیبلٹس ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ تمام چیزیں اسی طرح سے حرام کر دی گئی کیونکہ تمہاری صحت کے اللہ اور اللہ کے نبی کا نظام یہ ہے کہ میرے بندے کو جو چیز نقصان پہنچے اس کو نہیں مارو، لہذا میں پہلے اس کو حرام کر دیا۔ جانور جو حلال ہیں، حلال جانوروں کے لیے بھی ہمارے دین نے، ہمارے اللہ نے کہا ان کو ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے نتیجے اس کے بعد تم کو کھانا، ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ذبح کرنے کے نتیجے میں جانور کے اندر جو خون ہے وہ خون نکل جائے گا۔ یہ خون جب نکل جائے گا اس کے بعد وہ گوشت باقی بچے گا، وہ فریش گوشت ہے۔ تو خون سے کیا ہوگا انسان کو نہیں معلوم تھا، لیکن آج کا زمانہ چونکہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، آج نالج کا زمانہ ہے، آج ریسرچ کا زمانہ ہے، اچھی طرح سے جب تحقیقات ہو گئی تو پتا چلا کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے، انسان کا معدہ خون ہضم نہیں کر سکے گا، اس لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے خون کو حرام کر دیا۔ جب اعلان کر دیا حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار تمہارے حرام کر دیا گیا، خون تمہارے حرام کر دیا گیا، تو پہلے زمانے میں تو ایمان والے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے حرام کر دیا ہم بچیں گے۔ آج کا زمانہ چونکہ تحقیقات کا زمانہ تھا، جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ خون چونکہ انسان کے نظام ہضم کو تباہ کرنے والا ہے، اور چند مرتبہ میں اگر کسی نے مردار کھایا، چند مرتبہ میں اگر کسی نے خون پیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کا معدہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ انسان کا معدہ خونخوار جانور کا معدہ نہیں ہے، خونخوار جانور جنگلی جانور ہے۔ تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں بندوں کے لیے مضر سمجھی ان کو حرام کر دیا گیا ہے، تو امام والے کو سمجھنا ہے کہ کون کون سی چیز میرے لیے حرام ہے۔ ان حرام چیزوں کا زیادہ تر تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ، اچھی طرح سے ذہن رکھیں، جوانی کی زندگی انتہائی قیمتی زندگی ہے، اور اسی قیمتی زندگی میں بگڑنے کے سب زیادہ خطرے ہیں۔ چاہے آج کی نئی نسل جو بگڑ رہی ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے، ان کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ ہمارا یہ جسم جو فریش جسم اللہ نے دیا اور ہر چیز بالکل ٹھیک ہے،
آنکھیں مکمل صحیح ہیں، کان مکمل صحیح ہیں، جوانی کی تمام چیزیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، کوئی کمی نہیں رکھی، نظام ہضم بھی ٹھیک، نظام بول بھرات بھی ٹھیک ہے، نظام تنفس بھی ٹھیک ہے، نماز ہر کچھ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ ہر انسان کو فریش مکمل جسم عطا کرتے ہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں رہتے ہیں۔ انسان اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کو برباد کرتا ہے، اور اس بربادی کا شکار اس وقت نئی نسل، خصوصاً وہ نئی نسل جو نہ مدرسوں کے ساتھ جڑی ہے، نہ مکتبوں کے ساتھ ہے، نہ تبلیغ کے ساتھ ہے، اور اس تینوں سے باہر جو ہیں اس نئی نسل کے ایمان کا بھی خطرہ کر رہے ہیں، اور ان کے کردار کو بھی خطرہ کر رہے ہیں۔ وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان برائیوں میں سے ایک برائی یہی ہے غلط چیزیں کھانا اور غلط چیزیں پینا۔ اور اس کے بعد جب ٹینشن ہو جاتا ہے تو ٹینشن کے بعد آدمی کہتا ہے میں اپنے آپ کو ٹینشن فری کروں گا، اس ٹینشن فری کرنے کے لیے ڈرگس میں پڑ جاتا ہے، اور وہ آپ ہی کے دوست ہوں گے جو آپ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان ہو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان ہو اس منظر کو کئی جگہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ کہے گا یا اللہ میں تو ٹھیک تھا مگر فلاں نے مجھے خراب کر دیا، اس کی وجہ سے میں برائی میں پھنس گیا، اس کی وجہ سے میں ڈرگس کا شکار ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ بری عادت مجھے پیدا ہو گئی، یا اللہ مجھے دکھا دیجیے وہ کہاں ہے، میں اس کو پاؤں سے ڈھونڈ دوں گا۔ وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، میں اپنے پاؤں سے ان کو رونڈوں گا۔ بظاہر وہ تو نہیں ہو سکتا وہاں، اور اللہ جل شانہ مخاطب کر کے کہتے ہیں انسانوں کو، اور مخاطب کر کے کہتے ہیں اور ظالم، اور تو ظالم، قیامت کے دن تو اپنی انگلیوں کو کاٹے گا افسوس کرتے کرتے، اور افسوس کرتا کہے گا میں نے نبی کی بات کیوں نہ مانی، میں فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھا میں نے رکھا، اس کی وجہ سے وَيَوْمَ وہ دن یاد رکھنا یا عبدو انگلیاں کاٹو گے تم ظالم لوگ، تم ظالموں نے اپنے پر ظلم کیا ہوگا، یا تو ظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں نے یہ ویب سائٹ نہ دیکھی ہوتی، افسوس میں نے یہ فیس بک نہ چلایا ہوتا، افسوس میں لڑکیوں کے پیچھے نہ گیا ہوتا، افسوس میں فلانی کمپنی میں نہ رہا ہوتا، افسوس میرا فرینڈ سرکل یہ نہ ہوتا، ورنہ میں برباد نہ ہوتا، افسوس کر کے انگلیوں کو کاٹے گا۔ اللہ قرآن کریم میں منظر بیان کر پھر کہے گا یا اللہ میں تو ٹھیک تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا، اسی کو تو زیادہ سزا دینا۔ وقالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيلا، یا اللہ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں، ڈرگس کی دوستیاں، شراب کی دوستیاں، غلط تعلقات کی دوستیاں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہ کہے گا میں ٹھیک تھا تو نے مجھے خراب کر دیا، وہ کہے گا میں ٹھیک تھا تو نے مجھے خراب کر دیا۔ تو میرے ناجوان بھائیو جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے طے کر کے اٹھو کہ ایک اپنی ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنی جوانی کی حفاظت کرنا، اور ان چاروں چیزوں سے کیا ڈرگ سے، غلط تعلقات سے، لڑکوں اور لڑکیوں کے جو اس وقت غلط تعلقات شروع ہو گئے ہیں اور پھیلتے جا رہے ہیں، میرے بھائی یہ کسی قوم کے تباہ ہونے کے لیے تباہ ہونے کا یہ راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان قوموں کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے ہیں جن قوموں کے اندر فلم گولا فوج کر شروع ہوتے۔ یہ ساری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کسی قوم میں یہ بدکاریاں عام ہونے لگتی ہیں اور یہ زناکاریاں پھیلنے لگتی ہیں اور جنسی بے قراری آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شان کچھ عرصے تک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ختم کر دو، ان کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں کیا کہ مردوں اور عورتوں کے غلط تعلقات شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نوجوان بچے ہوئے ہیں ان کو بہت مبارک، آئندہ اپنی اور حفاظت کرنا، اور جو نوجوان اس میں پھنس گئے ہیں ٹھیک وہ یاد رکھیں یہ بظاہر بہت مزیدار چیز ہے لیکن اندر اس کے اندر زہر۔ ایسے جوان بھی دنیا میں ہیں، ایسے جوان بھی دنیا میں ہیں جن کو چاروں طرف سے اٹیک آتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو یہیں سے پیچھا کرتے ہیں اور پیچھا کرتے کرتے تمام برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تھا میں نے اپنی امت کے دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، ان دو طبقوں میں سے ایک طبقہ وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یہیں سے لڑکوں کا پیچھا کریں گی، ممیلاتن کوشش کریں گے یہ میرا پیچھا کرے، وہ یہیں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں گی، جناب وہیں سے آپ کو فون آئے گا، وہیں سے آپ کو کہا جائے گا، وہیں آپ کو کہیں گے کہ صاحب میں تجھ پر فدا ہوں، تیرے بغیر میں جی نہیں سکتی، تو مجھے پیارا لگتا ہے اور تو یہ کرتا ہے، اور اگر نہیں تو کوشش یہ کرے گی آپ کو کسی طرح سے
مائلات ممیلات، مائل بھی ہوگی اور اپنے طور مائل بھی کرنے لگیں گی. اور یہ سارا منظر نظر آتا ہے ان سوسائٹیوں کے اندر جو سوسائٹیاں کہتے ہیں ماڈرن سوسائٹیاں ہیں اور بڑے سوسائٹیاں ہیں، چاہے وہ دفتروں کا ماحول، کالجوں کا، کوچنگ سینٹروں کا اور بڑے اداروں کا ماحول، وہاں کا ماحول ہے. اور ادھر سے انعام بھی بیان کیا گیا، اور انعام بہت بڑا بھی انعام ہے کہ جب وہ جوان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس طرح کی دلدل سے، اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا بیڑا اسے ملتا ہے، بہت بڑا انعام اسے ملتا ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جو جوان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا. دوسرے نمبر پر یاد رکھیں، اس حدیث میں علماء کا تذکرہ نہیں آیا، اولیاء کا تذکرہ بھی نہیں آیا، بزرگوں کا مشائخ کا تذکرہ بھی نہیں آیا. علماء کا مقام اپنی جگہ، مشائخ کا مقام اپنی جگہ، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ تحت ظلہ. 7 طبقے وہ ہوں گے جن کو اللہ اپنے سائے میں قیامت کے دن رکھے گا. ان 7 طبقوں میں سے پہلا طبقہ وہ عادل حکمران، وہ انصاف پرور حکمران، جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے ظالم حکمران نہیں، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے وہ حکمران قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے گئے. اور دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو برے کاموں سے بچایا، وشاب النشا فی عبادت اللہ. اور چوتھے یا 5ویں نمبر پر جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ فرمایا کیا کہ وہ شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت، اونچے خاندان کی عورت برائی کی دعوت دے اور وہیں سے آفر کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور آپ نے آپ کو بچا لیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے. سبحان اللہ. رجل ایسا انسان، دعت ہو دعوت دی اسے، امراتون ایسی عورت نے، ذات حسب و جمال اونچے خاندان اور خوبصورت، فقال اس نے کہا انی خشیت اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بارے میں میرے بھائی بہت مشکل ہے کہ جب وہیں سے پیچھا ہو رہا ہو اور جوانی کی زندگی ہو اور انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے، بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت بڑا انعام اسے ملتا ہے. یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے سورہ یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس نقطے کو سب زیادہ ہائی لائٹ کیا. یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی ساری خوبصورت عورتیں پیچھا کر رہی تھی اور اس وقت یوسف علیہ السلام کو وہ زلیخا اپنے بیڈ روم کے اندر لے گئی اور سارے دروازے بند کر دیے، گویا گناہ میں مبتلا ہونے کا کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا اور وہ پیچھا کرتی رہی، بھاگتی رہی، آگے بھاگتے رہے، تالے توڑتے گئے، گیٹ کھولتے گئے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو باہر نکال لیا. اور باہر نکالنے کے بعد اس زلیخا کا منصوبہ فیل ہو گیا اور یوسف نے اپنی پاکیزہ جوانی کو بچا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا آگے چل کر کے یہی یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران، اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کیا واستبق الغام، اس طرح سے ہوا. ورنہ یہ واقعہ تو بہت پرائیویٹ قسم کا واقعہ ہے، اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ جوانوں کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل رہے گا کہ دیکھو جب انسان ارادہ کرتا ہے اپنی جوانی کو بچانے کا تو اس طرح بھی انسان اپنے کو بچائے. تو جو نوجوان بچے ہوئے ہیں غلط تعلقات سے ان کو بہت مبارک، اور آئندہ اپنی اور حفاظت کرنا، کیونکہ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، امتحان چلتا رہے گا، کیونکہ سوسائٹی میں رہنا ہے، گھروں کے باہر بھی نکلنا ہے، فنکشنوں میں بھی جانا ہے، سکولوں کالجوں میں بھی، دفتروں میں بھی جانا ہے، ہسپتال بھی جانا ہے، سوسائٹی میں ننگا پن ہے. تو اور اگر جوان ہو، خوبصورت ہو تو اور زیادہ خطرے ہیں ڈرگ سے، غلط تعلقات سے. اسی طرح سے جوانی میں شوق ہوتا ہے گانے سننے کا، شوق ہوتا ہے میوزک سننے کا اور ڈانس دیکھنے کا، اور بڑا مزہ آتا ہے ڈانس دیکھنے میں، اور بڑا بلکہ کبھی کبھی خود ہی جی چاہتا ہے. جو شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے سمجھ لیجیے اندر نفاق آ گیا. اس کے وقت کو دیندار بننے میں مزہ نہیں آتا بلکہ دین سے نفرت ہونے لگتی ہے، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ دین کی بات سننے میں اس کو بری لگتی ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الغنا، گانے، میوزک ینبت النفاق، پیدا کر دیتا ہے نفاق فی القلب، دل کے اندر، کما ینبت الماء الزرع، جیسا کہ پانی کھیتی اگا دیتا ہے، اسی طرح سے گانے جو ہیں وہ چاہے لڑکے آئے میوزک سنتے کانوں میں لگا کر کے، جیب میں موبائل ہیں اور ساتھ میں میوزک سن رہے. تو میوزک، ڈانس، تعلقات، ڈرگس،
फैशन, ये तमाम चीजें वो हैं जो जवानों के किरदार के लिए जहर है, और जब किरदार खत्म हो जाता है तो आगे चलकर ईमान भी खत्म हो जाता है। एक वक्त आता है कि आदमी अपने ईमान से नफरत करने लगता है। चुनांचे वो बाप जो कह रहा है कि जनाब मेरी बेटी मानती ही नहीं है, मेरी बेटी मुझसे ये कह रही है कि मुझे तुम्हारा इस्लाम ही नहीं चाहिए, ये बाप पूछता है कि मैं क्या करूं उस बेटी का। ठीक, जहां तक कि बाप पूछता है कि जनाब इजाजत है हम उसको जहर दे दें, क्योंकि बेटी वहां तक पहुंच गई है। वो कैसे ऐसा होता है कि ये गुनाह भी किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, उसके बाद दिल बिल्कुल काला हो गया, और काला होने के बाद फिर अब इसी दिल के अंदर ईमान की नफरत आने लगती है। फिर पहले तो छुपा करके रखेंगे, आगे जाकर खुद करके कि हमें ईमान नहीं चाहिए। तो मेरे नौजवान भाइयों, जिन तक ये बात पहुंचे अहल करके उठे अपने चार चीजों की हिफाजत, अपने ईमान, अपने किरदार, अपनी सेहत और अपनी आदतों। ये चार नियामतें अल्लाह ने तुमको अदा की हैं, और इसके लिए जरूरी है अपने आप से बहुत डरना होगा। बहुत सारे वो शौक जो वक्ती शौक हैं, लेकिन आगे उनके बड़े खतरनाक जहर आने वाले हैं, उन शौकों के तुम तबाह हो जाओगे। बस ये अहमद, इसके बाद अल्लाह ने हमको ईमान और दीन अता फरमाया। ये दीन जिंदगी में कैसे आएगा? जाहिर है हम अपने घरों में बैठे रहेंगे तो खुद को दीन नहीं आ सकता। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मेहनत किए बगैर अल्लाह ताला, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तालीम मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन से कोई चीज उगानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बीमार हो जाएंगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई खाने के, तो सेहत को वापस लाने के लिए मेहनत। इसी तरह से जिंदगी में दीन लाने के लिए मेहनत के बगैर इंसान चाहेंगे खुद ब खुद हम दीनदार बने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे भी अमानी को वाला अमानी अहल किताब मैं यहाँ सुअयुज़्ज़बी, तुम्हारी आरज़ुओं से, तुम्हारी सिर्फ तमन्नाएं करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तब जब तुम कुर्बानी दोगे, मेहनत करोगे और कदम बढ़ाओगे तब। इसलिए हमें अल्लाह ने एक शिकत तो हमें अदा कर दिया है, वह हम मुसलमान हैं। अब हमें ये नहीं ढूंढना है कि सच्चा दीन कौन सा है। सच्चा दीन अल्लाह ने हमको अता फरमाया। अल्लाह ऐलान करके कह रहे हैं इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, सच्चा दीन एक ही है, वह वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन यब्तगि गैर इस्लाम दीन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर के आओगे अल्लाह फरमाता है वो कबूल नहीं। तो दीन हक हमें मिल चुका है। अब इस दीन हक के मिलने के बाद हमको देखना है हमारी जिंदगी दीन के मुताबिक है या दीन के खिलाफ। वो ईमान वाला जो ईमान वाला तो है मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, हराम से बचने को तैयार नहीं, वो दुकान पर बैठ करके बिजनेस कर रहा है मगर अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं, वो मिलावट करता है, वो धोखा देता है, वो गलत रेट लगा रहा है, वो खराब माल बेचता है, वो रेटों को भिका करके दूसरा रेट लगा करके बेचता है, या जहरीली चीजें बेच रहा है। अल्लाह अकबर। इस वक्त हमारे समाज का हाल ये है कि जनाब दवाइयों वाले फ्रॉड दवाइयां बेचते हैं, सब्जियों वाले फ्रॉड सब्जियां बेचते हैं, फलों वाले उस फल को जहरीला बना करके बेचते हैं। नहीं, आपको नहीं मालूम होगा शायद, बहुत सारे फल वाले कच्चा फल लाएंगे और उसके बाद उसको केमिकल से पकाएंगे और उसके बाद बेचेंगे, और ये केमिकल से पका हुआ फल जो है वो इंसान के अंदर कैंसर पैदा करता है। बिगड़े बातों लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या चीज हमें खिलाई जा रही। कच्चा फल लाएंगे, केमिकल के जरिए से 24 घंटे के उसको पका कर तैयार करेंगे, केमिकल के जरिए से कलम चढ़ाएंगे, केमिकल के जरिए से उसमें मजा पैदा करेंगे, उसके बाद वो खा रहे हैं फल, और फल खा रहे हैं हालांकि जहर है। इंसानियत वफा परस्ती की बुनियाद पर इंसानियत की दुश्मन बनती है। जो आदमी जहां है जो भी कर रहा है अल्लाह ताला सामने देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। दफ्तरों में कोई काम कर रहा हो और दफ्तर की कुर्सी पर बैठ करके इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो शक के जरिए चाहे कानून के गलत इस्तेमाल के जरिए से, इस जुल्म को अल्लाह ताला सामने देख रहे हैं। हम ईमान वाले हैं, हमें अपने अल्लाह से पूछना या अल्लाह मैं मजदूरी करता हूं, मुझे फरमाएं मजदूरी में कौन सी चीज करनी है, इस चीज से मुझे बचना है। या अल्लाह मैं बिजनेस करता हूं, मुझे बताएं बिजनेस करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, किन चीजों से बचना है। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई अमानतदारी के साथ बिजनेस करने वाला क़यामत के दिन
नबियों के साथ होगा। अब ताजिर सदूकुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अब तो चार युवासुन यौम क़यामत नारा, बिजनेस करने वाले क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे। इमाम मर वतका हर दुकानदार देखेगा कौन से तबके में, उस तबके में जा रहा हूँ, इस तबके में जा रहा हूँ। और याद रखें जो शख्स गलत बिजनेस करता है, जो शख्स कस्टमरों को लूटता है, जो शख्स खरीदारों के साथ धोखा करता है, जहां वो धोखा कर रहा है वहां दूसरे का दूसरा इसके साथ धोखा करे, क्योंकि दूसरे का तो ये खरीदार होगा। यहां अगर ये ट्रेडर है तो दूसरी जगह ये कस्टमर होगा। जहां ट्रेडर अपने कस्टमर के साथ धोखा देगा वहां ये ट्रेडर दूसरी जगह कस्टमर होगा तो वो इसके साथ धोखा करेगा। जो मुलाजिम अपने दफ्तर में बैठकर रिश्वत के बगैर काम नहीं करता, इस मुलाजिम का काम जब दूसरे दफ्तर में होगा तो वहां दूसरा इस पर रिश्वत का जुल्म है। और इस तरह से जब मुआशरे में यह करप्शन फैल जाता है तो ये मुआशरा बिगड़ जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला जो कुछ अरसे तक देखते हैं कि पूरे बाजू को खत्म कर देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला जगह जगह फरमाते हैं वमा कान रब्बुका लियुहलिका कुरा बिज़ुल्म वहुवा मुस्लिमून। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी मुल्क के बाशिंदे बहुत अच्छे थे फिर भी अल्लाह ने उनको सजा दी, ऐसा कभी नहीं होगा। इरा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफिहा फफसकू फिहा। जब हम देखते हैं किसी मुल्क में खराबियां ही खराबियां, आवाम का हर तबका बिगड़ा हुआ, आवाम का हर तबका बिगड़ा हुआ, अफसर भी बिगड़े हुए, मुलाजिम भी बिगड़े हुए, ताजिर भी बिगड़े हुए, औरतें आवारा, नौजवान भी बिगड़े, अल्लाह ताला को सबसे कर उसके बाद फिर अल्लाह का फैसला आ जाता है तो सबको मिल गया। दमरना तदबीर मैं 20-20 करके रख देता हूँ। तारीख जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कौन सी कौमें तबाह हुई और तबाही के असबाब क्या हुए, तो वहां ये होता है अल्लाह की नाफरमानी। जब अल्लाह की नाफरमानी हदों से आगे निकल जाती है उसके बाद अल्लाह ताला कुछ अरसे तक देखते हैं, अगर सुधर गए तो ठीक है और नहीं पिटा। बल्कि कुरान करीम में तो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं वलाउ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका वज़ारिया मिन दाब्बा। अगर अल्लाह ताला हम लोगों की बुराइयों पर पकड़ शुरू कर दें तो रोए जमीन पर जानवर भी बाकी नहीं बचेंगे, पर अल्लाह ताला सब माफ करते रहते हैं, इंतजार करते हैं मेरे बंदे सुधर जाएंगे, वापस आएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को, गुनहगारों को भी मुखातब करके कहते हैं मेरे बंदों मुझसे मायूस मत होना, सिर्फ सुधार पैदा करो, तुम सुधर जाओगे मैं तुमको अपनाने के लिए तैयार हूँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। ये जिस्म जो अल्लाह का दिया हुआ है ये बहुत बड़ी नेमत है। इस जिस्म की एक चीज अगर कम हो जाएगी तो इंसान बहुत परेशान का शिकार होता है। पूरा जिस्म अल्लाह ने अता फरमाया, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन साथ में ये जिस्म अल्लाह की तरफ से जासूस लगा हुआ है। इंसान इस जिस्म को कहाँ गलत इस्तेमाल करता है तो ये जिस्म सारा रिकॉर्ड करता है। अगर हमने अपनी आंख का गलत इस्तेमाल किया यही आंख क़यामत के दिन गवाही देगी। अगर हमने अपने कानों का गलत इस्तेमाल किया यही कान क़यामत के दिन गवाही देंगे। जहां तक कि कुरान करीम में फरमाया गया कि तुम्हारे खाल भी गवाही देंगे। नामहरम के साथ हैंडशेक किया यही हाथ गवाही देगा। नामहरम को किस किया वही जिस्म का हिस्सा गवाही देगा जिसके जरिए से दूसरों को टच किया। फर्ज कीजिए एक आदमी डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आया और ये पेशेंट भी फीमेल औरत है और इत्तेफाक से वो जवान है। अब डॉक्टर ने उसको चेकअप करने के लिए नर्वस पकड़ा तो ठीक है, पेशेंट तो समझ रहा है मेरा चेकअप हो रहा है और डॉक्टर के दिल में बुरा ख्याल आ गया। पेशेंट को नहीं मालूम है कि मुझे क्या देखा जा रहा है। ये जो बुरे ख्याल के साथ उसने टचिंग की है यही डॉक्टर साहब की उंगलियां क़यामत के दिन गवाही देंगी। ये तो चेकअप नहीं कर रहा था तो कुछ और कर रहा था और ये अंदर छुपा हुआ है, उसको नहीं मालूम और इसको ये ज़बान से भी नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर की जो कैफियत है, इंटेंशन, ये उंगलियों से जाहिर होगा। ये उंगलियां क़यामत में गवाही देंगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समअहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम। तुम्हारी खाल गवाही देगी कि तुमने किसको टच किया किस नियत से। तुम्हारे वो हाथ गवाही देंगे जिन हाथों से तुमने रिश्वत पकड़ी। तुम्हारे वो हाथ गवाही देंगे जिन हाथों से तुमने तुझ पर जुल्म किया। तुम्हारे वो हाथ गवाही देंगे जिससे तुमने किसी नामहरम को छुआ है। तुम्हारे हाथ गवाही देंगे जिन हाथों से तुमने कहीं चोरी की है। तुम्हारे वही हाथ गवाही देंगे जिन हाथों के जरिए तुमने चोरी किया। जिस्म का जो भी हिस्सा जिस काम के लिए भी इस्तेमाल होगा ये जिस्म उसके लिए गवाही देगा। अल्लाह ने जिस्म को रिकॉर्डर बनाया, कुरान में मौजूद और 4 जगह 3 जगह मौजूद कि तुम्हारा जिस्म रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्ड कर रहा है। पहले जमाने में लोगों को समझ में नहीं आता था रिकॉर्ड, आज तो सबको समझ में आ सकता है। लोगों के हाथों में मोबाइल, ये मोबाइल एक तरह से हमारी बात इस तक पहुंचाता है, इसकी बात उस तक पहुंचाता है और साथ में रिकॉर्डिंग हो रही है।
बात सिर्फ सुन जमाना है सारा, और अगर यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कहीं और तो रिकॉर्डिंग चल रही, बात सिर्फ वहां से कार डिटेल निकाली होती है। हमारे सामने में कार डिटेल आती है जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और शौहर आकर कहता है जनाब ये पता नहीं किस किस को फोन करती है, औरत इनकार करती है, शौहर कहता है मैं लाता हूँ कार डिटेल निकालकर, अब लाता है कार डिटेल निकालकर, वह रिकॉर्डिंग कहीं हो रही है। तो इंसानों समझो, जब तुम्हारी बनाई हुई चीजें रिकॉर्डिंग कर तुम्हारा ही, तो अल्लाह की कार रिकॉर्डिंग भी चल रही है। जमीन के जिस खित्ते पर इंसान जो जुर्म करता है वो जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी। जिस जगह बैठकर शराब पी जाएगी, जिस जगह बैठकर नामहरम से मुलाकात होगी, जिस जगह बैठकर किसी पर जुर्म होगा, जहां जमीन के जिस खित्ते पर जो भी जुर्म होगा वो जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, क़यामत में अल्लाह फरमाए बोल क्या क्या हुआ है। अब ये जमीन बोलेगी या अल्लाह फलाने ने यहाँ सजदा किया, या अल्लाह फलाने ने यहाँ जान पड़ी, या अल्लाह फलाने ने यहाँ ये जुर्म किया, या अल्लाह फलाने ने यहाँ शराब पी थी, या अल्लाह फलां लड़का और लड़की यहाँ बैठ के मिले थे। इसलिए अच्छी तरह से ज़हन में रखें, बल्कि अपना जायजा लें, अपना जायजा लें आंख बंद करके, और पिछली कहानी को दोहराएं कि मैंने कब कहां क्या क्या किया, मैंने कब कहां किससे मुलाकात की, मैंने कब किससे क्या कहा, किस जगह क्या खाया, किस जगह क्या पिया, किसी को नहीं मालूम। आपको भी याद होगा, कुछ याद होगा, बहुत कुछ भूल गया होगा, और ऊपर वाले को तो सारा बेकार है। किस दफ्तर में, किस सड़क पर, किस खेत में, किस गाड़ी में, किस होटल में, किस कैफेटेरिया में, किस बार में, किससे मिले, क्या क्या खाया, क्या बातें की, क्या क्या लिया, क्या क्या दिया। ठीक हर आदमी अपने आप को मीटर लगाए और देखे, पिछली कहानियां याद आएंगी, और साथ में फिर ये भी देखें कि या अल्लाह आपने सब पर पर्दा रखा, आपने सब पर पर्दा रखा। पर आपने सोचे मैंने वो गलतियां भी तो की हैं कि अगर मेरे माँ बाप सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मैंने वो गलतियां भी तो की हैं कि अगर मेरी बीवी सुनेगी तो क्या होगा, मैंने वो गलतियां भी तो की हैं कि मैं मुंह नहीं दिखा सकूंगा अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे सुनेंगे अब्बा ने ये किया। मैंने वो गलतियां भी तो की हैं कि मैं इमाम होने के बावजूद लोग समझते थे हमारा इमाम, और मैंने वो गलतियां की हैं अगर मेरे मुक्तदी को पता चलेगा इमाम साहब ने ये भी किया है, मैं क्या करूं। तो या अल्लाह अपने पर्दा रखा सकता, और अल्लाह ताला ने पर्दा रखा, मैंने तुमको न रुस्वा किया और न सजा दी। मैं सजा भी दे सकता था, और जब तुमने रात में तन्हाइयों में क्या क्या देखा मैं सजा दे सकता था, सुबह को तुमको अंधा पैदा कर, मैं तुमने रात में क्या क्या लाइक किया, क्या क्या शेयर किया, और कौन कौन सी वेबसाइटों पर गए और फेसबुक चला चला कर क्या क्या देखा, फिर किससे मुलाकात की, फिर किससे चैटिंग की, दफ्तर में बैठकर कुर्सी में बैठकर तुमने क्या क्या किया, वो सब उसकी बुनियाद पर मैं तुम्हें सजा भी दे सकता था, मगर सजा भी नहीं दी, और उसकी बुनियाद पर मैं तुमको रुस्वा भी कर सकता था, मैंने रुस्वा भी नहीं किया। बस अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। हम अपना ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ मजबूत करें, उसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह ने हमें ईमान की दवा अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दीन की बात सुनने का मिजाज बनाया तभी हम दीन के मजलिस में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वरना एक मरना वो भी आता है कि दीन खुराफात की मजलिस में शौक से आदमी जाएगा, दीन की मजलिस में नहीं आएगा, जब यही आमदनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेज पर जा चुका है, क्या उसका नफ्स उसको दीन की मजलिस में भी आने नहीं दे रहा है, और बाद दफा इंसान आएगा तो उलझन होगी, और उलझन होने के बाद ये परेशान होगा, ये बैठना नहीं चाहेगा, उठकर निकल जाएगा, बाहर फिरता रहेगा, दीन की मजलिस में नहीं बैठ पाएगा। तो कभी ऐसा होता दफा कर देते हैं, निकाल देते हैं, वो बाहर फिरता रहेगा, गर्मियों में फिरता रहेगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा मैं क्या करते। जनाब वाला रमजान आता है, तरावी छोड़कर लोग घरों में बैठेंगे, वहां टीवी देखेंगे, और अभी समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा मैं क्या चीज छोड़कर आया और किसके में कब लग गया। नमाज के बाद तस्बीह पढ़ने लगते हैं, अचानक दिल में ख्याल आएगा किसको फुर्सत है तस्बीह पढ़ने की, चलो निकलो, निकल के वहां बाहर फिर रहेंगे। डेढ़ मिनट की तस्बीह पढ़ने को लोग समझते बोझ, और बाहर फिरता रहेगा और वक्त बर्बाद करेगा, समझ नहीं आएगा कि मुझे शैतान ने कहां से निकालकर किस काम में लगा दिया, ये बेकार, और ये खेल चलता है। तो अल्लाह ने हमको दीन अता फरमाया,
دین کے مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، دین سننا نصیب ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس ارادہ کریں کہ جتنا دین ہم جانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور جہاں عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے اپنے آپ کو ارادہ تیار کریں گے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اب بھی تم تیار نہیں ہو رہے، اب کب تم تیار ہو جاؤ گے؟ یا پھر یہ کہیں کہ مرنا ہے ہی نہیں، مگر وہ کسی کے بس نہیں مرنا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے فلاں گناہ کروں فلاں گناہ کروں، مگر ڈر ہے اللہ کا، تو کوئی ایسی شکل بتا دے کہ گناہ بھی ہو جائے اور پھر پکڑ بھی نہ ہو۔ تو بزرگ کیونکہ بہت ذہین تھے، بہت بلندے تھے، انہوں نے کہا بہت آسان، کہ حضرت ضرور فرما دیں۔ کہنے لگے تم اللہ سے چھپ کر کے کر لو گناہ، پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ کہنے لگے اللہ سے تو چھپ ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر ایک کام اور، اللہ کا دیا ہوا جسم اللہ کو واپس کر دو، اور پھر اپنا جسم تیار کر کے جو مرضی سو کرو، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے کیوں گناہ کیا؟ تم کہنا یا اللہ آپ کا جسم میں نے آپ کو واپس کر دیا تھا، آپ کا جسم میں نے تو اپنے جسم سے گناہ کیا، آپ کون تو خدا کو کریں گے؟ کہ جناب اللہ کا جسم واپس کر دو، اپنے کام سے کرو۔ کہا پھر ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا طریقہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے نکل جاؤ اور کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں اللہ کی زمین ہے ہی نہیں، پھر جو مرضی اس کو کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تو نے کیوں کیا تو جواب میں کہنا جناب میں تو آپ کی زمین سے باہر نکل آیا، آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ جی اللہ کی زمین سے نکلیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کائنات میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ کہ میں ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک آخری ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ جب مرکو موت آئے گا تو کہنا میں نہیں آتا۔ جب مرکو کے موت کے ساتھ تم پنجے لگاؤ گے اور کہیں گے میں نہیں آتا تو جو اللہ کے یہاں پہنچو گے بھی نہیں، اس کے بعد بھی سوال بھی نہیں ہوگا، کہنے لگے مرکو موت سے کون رکھ سکتا ہے؟ کیا لگے بھائی تم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک، چھپ بھی نہیں سکتے، اللہ کا دیوا جسم واپس بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اللہ کا انکار بھی نہیں کر سکتے، مرکو موت سے لڑ بھی نہیں سکتے، تو کرو کی چیز بھی تم کو بس وہ کیا کہا تھا تو توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کا دین بالکل آسان ہے، اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، جتنی انسان کی ضرورت ہے اللہ ہر ضرورت پورا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کھانا بھی کھاؤ، کپڑے بھی پہنو، آرام بھی کرو، مکان بھی بناؤ، شادیاں بھی کرو، ایک نہیں دو کرو، تین کرو، چار کرو، مگر برا مت کرو، محنت کرو، کماؤ، جتنا کماؤ تو کھاؤ، عیش بھی کرو، ساری چیزیں بھری کر دی ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہمارا دین آسان، نادان ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے، ہرگز نہیں، دین بالکل آسان ہے، کوئی دین آسان ہے۔ دیندار بننے والوں کو کون سی مشکل آتی ہے؟ اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، شوق سے پہننا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ جب اپنے بندوں کو کوئی نعمت دیتے ہیں اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میری نعمت استعمال کریں، اللہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو کہ میری دی ہوئی نعمت میرے بندے نے استعمال کی۔ ان اللہ یحب، اللہ چاہتے ہیں ان یرا اثر نعمت علی عبدہ، کہ اپنے دی ہوئی نعمت کا اثر اپنے بندے کو دیکھیں، کہ بندہ نعمت استعمال کرے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دین بالکل آسان ہے، ارادہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ، جو چیزیں ہم پر لازم اللہ نے کی ہیں ان پر عمل کریں، آج تک عمل کرتے آ رہے ہیں اور پابندی کریں گے، اور اگر کوتاہی ہو رہی تو توبہ کریں گے اور عمل کریں گے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے حرام کی ہیں ان کی لسٹ اپنے سامنے رکھیں گے، فہرست اپنے سامنے رکھیں گے، یہ چیز میرے اللہ نے میرے حرام کی ہے۔ ایسے ہی جیسے تم ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کون کون سی چیز میرے بیان ہے، کون کون سی چیزوں کا پرہیز ہے، وہ ٹک کر کے بتائے گا یہ چیزیں مت کھانا، پر ٹھیک اسی طرح سے اب کوئی کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کون کون سی چیز آپ کو ناراض کرنے والی ہے، میں نہیں کرتا ہوں، کون کون سی چیز میرے نبی نے حرام کی ہے میں نہیں کروں گا، لسٹ اپنے پاس رکھیں اور اس کو ٹک کر کے دیکھیں، یہ چیز میرے نبی نے حرام کی ہے الحمدللہ میں نے آج تک نہیں کی، ٹھیک، یہ چیز میرے نبی نے حرام کی ہے اس سے بچا ہوا ہوں، بہت اچھا، یہ چیز میرے نبی نے حرام کی ہے اس میں میری سی غلطی ہوتی ہے، بس اب اس پر ساری توجہ رکھنی ہے، یہ ہے وہ غلطی جو مجھ سے ہو رہی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کر، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کر، اس نے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی، اب ہم نے چیک کیا تو پتا چلا مجھے غصہ آتا ہے، یہ غصہ میں کبھی ماں باپ کے ساتھ، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی ملازموں کے ساتھ، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی ماتحتوں کے ساتھ غصہ میں کرتا رہتا ہوں، اس غصے کو کنٹرول ہو گیا، بیماری مجھے ٹریس ہو گئی،
اب یہ غصہ کنٹرول کرنا ہے. باقی چوری میں نے نہیں کی الحمدللہ, شراب نہیں پی شکر الحمدللہ, کوئی ناجائز تعلقات نہیں الحمدللہ, غصے کی بیماری ہے, اس کو علاج کرنا. یا اسی طرح سے فرض کیجئے میں نماز پڑھتا ہوں, لیکن نماز پڑھنے کے بعد میرے دل میں فخر آتا ہے کہ میں نمازی ہوں, تو یہ فخر کرنا برا, اس کا مجھے علاج ڈھونڈنا ہے. غرض ہے کہ اپنی بیماریوں کو ڈھونڈو اور ڈھونڈنے کے بعد پھر ان کا علاج کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح سے مثلا کہ جی میں ناجائز تعلقات تو نہیں ہے مگر میری آنکھ کنٹرول میں نہیں رہتی, اور میں کوشش کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود اندر سے جذبہ ابھرتا ہے, میں اس کو بھی دیکھوں گا, اس کی شکل کیسی, اس کے کپڑے کیسے ہیں, اس کی باڈی کیسی, یہ میرے اندر سے ابھرتا ہے, مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ کنٹرول کرنے کا علاج ہے. بیماریاں جیسے جسمانی ہوتی ہیں ویسے روحانی بیماری میں ہوتی ہے, اور اس سب کے لیے ضروری ہے آپ اپنے ماحول کو چینج کریں. ماحول کا چینج کریں, علماء کے ساتھ, دعوت و تبلیغ کے ساتھ, دین کے ماحول کے ساتھ جب جڑے رہیں گے تو دیندار بننا آسان ہوگا, اور جب ان ماحولوں سے دور رہیں گے تو دیندار بننا مشکل. سردیوں کے ماحول میں گرمیاں پیدا کرنی ہے تو گرمی آئے گی, اور گرمیوں کے ماحول میں ٹھنڈک پیدا کرنی ہے تو ٹھنڈک آئے گی. گرمیوں کے ماحول میں ہر چیز گرم ہوتی ہے, پانی بھی گرم, ہوا بھی گرم, کمرے بھی گرم, سب کچھ گرم. آپ پانی پیئیں گے تو پہلے فریج میں ٹھنڈا پانی کرنا ہوگا. اسی طرح سے بے دینی کے ماحول میں رہیں گے اسی کے اثرات آئیں گے, اور دینداروں کے ماحول میں رہیں گے اس کے اثرات آئیں گے. اللہ نے اولادیں عطا کی ہیں, اپنی اولادوں کے متعلق فکر مند ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ والدین آنکھ سر پکڑ کر کے روئیں گے, کہیں گے کہ ہماری اولاد کہاں پہنچ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد میرے وبال بن جائے. تو ایسا نہ ہو تمہاری اولادیں وبال بن جائے. اپنے اولادوں کی دین کی فکر, ان کے اخلاق کی فکر, ان کے کردار کی فکر, اور بری عادتوں میں مبتلا ہونے سے میں خطرہ ہے اس کی فکر کر کے. اللہ نے علماء پیدا کیے, مساجد میں ائمہ ہیں, مدارس میں علماء ہیں, مفتی ہیں, قاری ہیں, حفاظ ہیں, ان کی قدر کریں. اور ان کی ذمہ داری ہے, چاہے کوئی بڑا عالم ہے چاہے چھوٹا, چاہے کم پڑھا یا زیادہ, تمہارے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ تم نے دین پڑھا ہے. پورے خطے کی دین کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر. نمازیں پڑھانا تمہاری ذمہ داری, خطاب کرنا تمہاری ذمہ داری, لوگوں کو مسائل بتانا تمہاری ذمہ داری, امت کی نئی نسل کو دین پڑھانا تمہاری ذمہ داری. اور یہ سمجھ کر کے علماء علاقوں میں کام کریں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ ہیں اس پورے خطے میں. یہاں کے اسلام کے محافظ ہم رہیں گے, یہاں کے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا ہم کریں گے. اشاعت کا کام بھی ہم ہی کریں گے, حفاظت کا کام بھی ہم ہی کریں گے. بگاڑ کہیں آتا ہے اس بگاڑ سے نوجوانوں کو بچانے کا کام وہ بھی ہم ہی کریں گے. دین کے نام پر کوئی بے دینی پھیلنے لگے اس کا دفاع کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے, اور امت دین سے دور ہونے لگے ان کو دین کے قریب کرنا وہ بھی ہمارا. مکتب, مدرسہ, امامت, خطابت, نکاح, جنازے, یہ سارے کام جیسے علماء کرتے رہیں, اور ساتھ میں یہ سوچیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے اس خطے میں دین کے ذمہ دار ہیں. بلکہ یوں کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین, ہمارا جینا اور مرنا اسی دین کی. خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زبان دین کے لیے استعمال ہو, خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے کام دین کے لیے استعمال ہو, خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا پیسہ دین کے لیے استعمال ہو, خوش قسمت ہے وہ جوان جس جوان کی جوانی دین کے لیے استعمال ہو, خوش قسمت ہے وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو بھی بچایا اور اپنے ساتھ دوسرے کے جوانوں کو بھی بچایا. خوش قسمت ہے وہ عالم جس عالم کا بولنا, چلنا, سننا, فکر سارا دین کے لیے ہے. اگر کوئی انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو اللہ چھین لیتے ہیں اور چھین کر کہیں اور. میں بات ختم کر رہا ہوں, آخری بات سنا رہا ہوں. اللہ کرے وہ بات اس بولنے والے کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی نصیحت کا ذریعہ بنے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا, دین پورے عرب میں پھیل چکا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا اپنے دنیا سے جانے والوں چند مہینے میرے باقی اس دنیا میں, بہت تھوڑا وقت میرا باقی دنیا میں. ذیلحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی نے حج کیا, اس کے بعد محرم اور سفر, ربیع الاول میں وہ آفتاب رسالت دنیا سے رخصت ہو. ذیلحجہ کے مہینے میں حج ہو رہا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ.
ایک دن پہلے عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دے دیا تھا، اگلا دن 10 ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ میں صحابہ کرام مینا کے میدان میں، اس مینا وہی میدان جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا اسماعیل ذبح کیا، وہی مینا کے میدان جس میں اللہ کے نبی نے سمور ذبح کی قربان کیے، اسی میدان میں اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ کون سا دن ہے، بتاؤ کون سا مہینہ ہے، بتاؤ کون سا وقت، یہ سارے کر کے آخر میں فرمایا اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہ میرا دین تم نے پہنچایا یا نہیں، تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، اگلے سال اس میدان میں تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی، گویا اس میدان میں اب تم آپ کی زیارت نہیں کر رہے۔ پھر فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا اور وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا خبردار اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی ہوگی، اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ نیچے ہو جائے۔ میرے بھائی ہم کو وہ زندگی گزارنی کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے فرمائے کیا لے کر آئے، میں کیسے تم کو اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، یہ میری امت کی جواب۔ توبہ کر ایسی زندگی سے کہ جس زندگی لے کر کے ہم جائیں حضور کے ساتھ، حضور صاحب اس کو اس قابل نہیں ہو کہ میرے کو اللہ کے سامنے لے جاؤں۔ بس توبہ کر کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے اور اگلی نئی زندگی شروع کریں گے، ایمان والی، اخلاق والی، کردار والی زندگی، اسی میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔